نمرود دے دربار دے اندر جانا سی۔ اللہ کریم نے موت اور حیات کا مشاہدہ اس واسطے کروایا۔ اللہ بے نیاز حکمتاں والا ہے نا، جانتا سی جدو میرے خلیل نے نمرود دے دربار جانا ہے تے نمرود نے موت اور حیات کا مسئلہ ضرور اٹھانا ہے، تے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی شک نہ ہوئے، اپنی اکھاں نال پہلے ملاحظہ کر کے جان گے تاکہ ببانگے دھول جا کے نمرود دے دربار اعلان کر دیں کہ میرا رب زندہ کرنے والا بھی ہے، میرا رب موت دین والا ہے، موت تو بعد بھی حیات دین والا ہے۔ یعنی اے مشاہدہ قدرت اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کروایا گیا تاکہ نمرود دے دربار نبی دے قدم لڑکھڑا نہ جان۔ اگر الٹا سیدھا کوئی بھی سوال کرے، اللہ دا نبی ایک چیز پہلے اپنی مبارک اکھاں نال تک چکے نے، ویکھ چکے نے، تے جا کے نمرود دے دربار کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ میرا رب بڑی غالب حکمت والا ہے۔ یہ وجہ ہے جدوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار گئے تو کہنے لگا یہ زندگی موت تے میں بھی دے سکنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے، مردہ بھی کردا ہے، پھر بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جدوں فرعون دے دربار جان لگے نا، اس تو پہلے اللہ کریم نے آپ دے ہاتھے ڈنڈا سی، اجے تک وہ اجتہادی یعنی بہت بڑے سپ دی صورت انہیں اختیار نہیں کیتی سی، تے اللہ کریم جاندا سی کہ میرے جدوں پیارے پیغمبر نے فرعون دے دربار جانا ہے، اگر اچانک اسی یہ معجزہ برپا کریے تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو جان کہ میرے ڈنڈے نو کیا ہو گیا۔ اس واسطے اللہ پاک نے پہلے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تے موسیٰ علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں ہیا عصایا، یا اللہ میرا ڈنڈا ہے، اندے نال میں ٹیک لگا کے اللہ اللہ کرنا، نمازاں پڑھنا، عبادت کرنا، اندے نال میں بکریاں واسطے پتے بھی جاڑنا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَىٰ، اس تو علاوہ میں کافی سارے کم جڑے اپنے ڈنڈے تو لیندا رہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہے تے تیرا ڈنڈا، لیکن انہیں زمین تے سٹو نا۔ اللہ دے پیغمبر نے جدو ڈنڈا زمین تے رکھیا بہت بڑا اژدہا بن گیا، یعنی چھوٹا جہا سپ نہیں، بہت بڑا سپ بن گیا۔ اللہ دے پیغمبر نے پکڑیا تے پھر ڈنڈا بن گیا۔ اللہ پاک نے یہ مشاہدہ یہ معاملہ اپنے نبی نو پہلے ہی وکھا چھڈیا تاکہ جدو میرا نبی فرعون دے دربار جائے اس وقت اگر فرعونی جادوگر اپنے جادو دا اظہار کرن تے میرا نبی کدے گھبرا نہ جائے۔ میرے نبی نو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈنڈا ہے میرا انہاں سارے جادوگراں تے غالب آ جائے۔ اس واسطے وہ سارا منظر وہ سارا مشاہدہ اللہ نے اپنے نبی نو پہلے ہی وکھا چھڈیا۔ اتوں پتہ چلتا ہے کہ اے انبیاء کرام نے جنہ حالات نال دو چار ہونا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے پہلے ہی سارے معاملات انہاں دے مشاہدے دے اندر بیان فرمائے۔ بلا تمثیل کہنا چاہنا میرے کریم نبی علیہ السلام نو اللہ خالق کائنات نے معراج دا شرف عطا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ معراج دی رات رب ذوالجلال نے اپنے دیدار دا شرف بھی عطا فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے جنتی محلات بکھائے، جنتی درجات بکھائے، دوزخ دے درکات بکھائے۔ دوستان یہ سارے پریشان کر مراحل بھی بھی گزاریا، ہر قسم دیا نعمتاں نال شاد کامی فرمایا۔ وجہ کی سی اللہ بے نیاز جاندا سی جدوں میدان حشر آئے گا اس ویلے انبیاء بھی فرمان کے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، انبیاء بھی اس وقت نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، پر معراج دی رات اللہ بے نیاز نے اپنے یار نو اپنے دیدار دا شرف عطا فرمایا۔ بالا سوف یعطیک ربک فترضی دا شرف بھی عطا فرمایا، اعزاز بھی عطا فرمایا تاکہ کملی والیا حشر دے میدان دے اندر جدو انبیاء کرام نفسی نفسی کہندے ہون گے اس ویلے تو سفارش کرتا جائیں گا، میں جنتاں دے بوئے کھولتا جاواں گا۔ کیونکہ اس میں اللہ خالق کائنات نے یہ سارے معاملات، سارے درجات، سارے درکات حضور نو معراج دی رات اس سے واسطے بکھائے تاکہ میدان حشر دے اندر کملی والیا کھل کے تیری شان ساریاں دے سامنے آ جائے گی۔ ساریاں نو پتہ چل جائے گا کہ نبی نفسی نفسی دا اعلان پہ کر دینے، پر جڑے نبی سفارش کر دینے پہ، جڑے نبی اپنے غلاماں نو اپنے دامن رحمت جگہ عنایت پہ کر دینے، وہ صرف میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اللہ نے انبیاء نو پہلے ہی سب کچھ حضور نو بھی اس واسطے معراج دی رات بلا کے سب کچھ پہلے وکھا چھڈیا تاکہ سارے نبی نفسی نفسی کہن گے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے لمحہ مبارکہ تے امتی امتی دی شرح ہوئے۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔